ناول تمہیں دیکھ مسکرائے ہم وایو جالا ناس۔ وہ صبح کا گیا ابھی گھر لوٹا تھا۔ آج کل باس بیرون ملک گئے ہوئے تھے، اس لیے اس پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی اسے اپنی امی اور بہن کی آوازیں کچن سے آ رہی تھیں۔ وہ کچن کی طرف بڑھا تھا۔ امی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ابو کی تو یہ پرانی عادت ہے، بات بات پر غصہ آ جاتا ہے انہیں۔ نائلہ برتن دھوتے ہوئے امی سے کہہ رہی تھی۔ تمہیں کہا بھی تھا میں نے مت بناؤ سبزی، تمہارے ابو کو اچھی نہیں لگتی، مگر تم سنتی کہاں ہو میری؟ دیکھا آپ کس طرح رزق پھینک کر گئے ہیں۔ کرسی پر سر تھامے وہ بولی تھی۔ نائلہ کچھ کہنے والی تھی کہ وہ اندر آ کر امی کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی جان، اگر ابو کو رزق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تو وہ کبھی اس طرح بے ادبی نہ کرتے۔ اور جہاں تک بات سبزی بنانے کی ہے تو چھوٹی نے بہت اچھا کیا سبزی بنا کر۔ روز روز گوشت کھا کھا کر بھینس بنتی جا رہی ہے یہ۔ اس نے ان کا موڈ بدلنے کے لیے اسے چھیڑا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ میں آپ کو بھینس نظر آ رہی ہوں؟ آپ سے پورے 8 کلو کم ہے وزن میرا، وہ فوراً پلٹ کر بولی تھی۔ ارے رہنے دو، میرے لمبے قد کی وجہ سے زیادہ وزن ہے میرا۔ اب تمہاری طرح بونی دنیا نہیں ہوں میں۔ اس نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ امی دیکھ رہی ہیں آپ انہیں؟ پھر سے میرے قد کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ۔ اس نے امی سے شکایت کی تھی۔ فواد، خبردار جو تم نے میری بیٹی کو کچھ کہا۔ انہوں نے اسے خبردار کیا، جس پر وہ سر جھکا کر ہنسنے لگا۔ پھر انہوں نے نائلہ سے کہا، چلو تم جلدی سے کھانا لگاؤ۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ آنکھ کھولنے کی تو ہمت نہیں تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا تھا۔ ہیلو ہیلو فواد، تم سو رہے ہو؟ احمر کے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہاں، تمہاری مہربانی سے جاگ گیا ہوں، وہ چڑ گیا تھا۔ پھر تو تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہیں جگا رہا ہوں، ورنہ سویا ہوا انسان بہت کچھ کھو دیتا ہے، جیسے تمہاری وجہ سے میں نے اپنا سکون کھو دیا۔ اس کی نیند واقعی خراب ہو چکی تھی۔ ارے نہیں باس، سکون، چین، آرام اور نیند تو تم تب کھو دو گے جب میں تمہیں آج کی تازہ خبر سناؤں گا۔ جلدی سناؤ، میں نے سونا ہے۔ اسے جاننے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میں بینک آیا ہوں اور… ارے واہ، یہ تو واقعی تازہ ترین خبر ہے کہ آپ جیسے فقیر بھی بینک جانے لگے ہیں۔ فواد نے اس کا مذاق اڑایا تھا، جس پر وہ بھی ہنسا تھا۔ بیٹا جی، مجھ جیسے فقیر بینک نہ آتے تو تم جیسے امیر پوری زندگی کوارے رہ جاتے۔ اس نے اپنی اہمیت جتائی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میری ان پاک آنکھوں نے یہاں ایک حسین نظارہ دیکھا ہے جو شاید تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ بکواس بند کرو اور جلدی سے بتاؤ کیا دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے کچھ اچھا نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی بھی یہاں آئی ہوئی ہیں، وہ بھی ایک شاندار بندے کے ساتھ، اور قسم سے کیا قیامت جوڑی لگ رہی ہے۔ اور بھابھی کے چہرے کی مسکراہٹ، اف! ویسے اب تو وہ ہماری بھابھی نہیں بننے والی۔ اس بات کا بہت افسوس ہے مجھے فواد۔ اسے سچ میں بہت افسوس ہوا تھا۔ شٹ اپ، ہوٹل پہنچو ابھی، اس نے غصے میں کہہ کر کال کٹ کر دی تھی۔ کمبل ایک طرف پھینک کر وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے امی نے اس کا غصے سے تپا ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ فواد، کیا بات ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کے پیچھے آئی تھی مگر وہ رکا نہیں اور کوئی جواب دیے بنا گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گیا۔ اللہ خیر کرے، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس کے چہرے پر غصہ اور پریشانی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا اس کا جگری دوست بہت مزے سے برگر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا، مجھے اب اس سے صاف صاف بات کرنی ہوگی، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ اور وہ صاف صاف بات کیا ہوگی؟ احمد کے لہجے میں شرارت تھی۔ یہی کہ اسے کوئی بھی کام ہو وہ مجھے کہے، اس طرح دوسروں کے ساتھ نہ گھومے۔ اس کی بات پر احمد کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ یہ تمہارے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ اب اگر یہ مجھے نظر آئے تو میں چلا جاؤں گا۔
उसे उसकी हंसी बहुत बुरी लगी थी। ये बात तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी ज़हनी हालत पर शक हो रहा है। उसकी बात पर फवाद ने उसे घूरा था, जिससे उसकी हंसी को ब्रेक लगी थी। यार, सिंपल सी बात है। जिस लड़की से तुम कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं की, जो तुम्हें जानती नहीं, जिसने तुम्हें देखा तक नहीं, जब उसके सामने जाकर तुम ऐसी बात करोगे, तो फिर तो वो बस एक ही काम करेगी। क्या काम? उसे आधी बात समझ आ गई थी। ऑफ कोर्स, जूते मारेगी। अहमद ने जैसे फैसला सुनाया था। तो फिर क्या करूं मैं? ऐसे ही देख रहा हूं। अहमद का उसकी अकल पर मातम करने का दिल करा था। ये भी मैं ही बताऊंगा? हाँ, वो भी झीठ बना। फाइन, सुनो फिर। फवाद ने अपने कान आगे किए थे और थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। अहमद से बात करने के बाद उसका गुस्सा काफी हद तक कम हो गया था। अब उसे उससे मिलना था और उसके लिए उसे काफी तैयारी भी करनी थी। उसने गाड़ी फूलों की एक दुकान के सामने रोकी थी। उसे बहुत से फूल लेने थे। नायला कॉलेज से बाहर निकली थी जब उसकी नजर सामने खड़ी कार पर पड़ी थी। ये कार पिछले 2 हफ्तों से रोज यहाँ होती थी और उसके अंदर मौजूद शख्स न जाने किसे देखने आता था और कॉलेज बंद होते ही चला जाता था। उसने उस कार पर एक नजर डालकर आसपास देखा था। लगता है ड्राइवर अभी तक आया नहीं है। उसने मोबाइल निकालकर रहीम बख्श का नंबर मिलाया था। हेलो रहीम चचा, आप कहाँ हैं? बेबी, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, आप घर चले जाना, मैं कन्वेंस लेकर आ जाऊंगी। उसने मोबाइल बंद करके सामने देखा। अब वो कार वहां नहीं थी। वो बस स्टॉप के जाने चलने लगी। थोड़ी आगे ही गई थी कि एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी थी और एक शख्स बाहर आकर उसकी तरफ आ रहा था। वो पहचान गई थी। ये वही कार थी जो कई दिनों से उसे नजर आ रही थी। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए वो बोला था। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। वो आगे बढ़ने लगी थी कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो हैरान हुई थी, इस शख्स की इतनी हिम्मत। उसका दिमाग घूम गया था। दूसरा हाथ उठा था और सामने वाले के चेहरे पर उंगलियों के निशानात छोड़ गया था। तुम? उसने उसके हाथ में गिरफ्त मजबूत कर ली थी। आंखों में गुस्से के शौले भड़क रहे थे और वो डर गई थी। जस्ट वेट एंड वॉच। उसका हाथ जोर से झड़क कर वो गाड़ी में बैठकर आगे चला गया था और वो खड़ी उसे जाते देख रही थी। एक डर था जो उसके दिमाग में बैठ गया था। घर आकर तबीयत का बहाना करके वो लेट गई थी, मगर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। क्या जरूरत थी मुझे हाथ उठाने की? जबान से भी तो समझा सकती थी ना। उफ नाइला, क्या कर दिया तुमने? अब वो अपना बदला जरूर लेगा। वो खुद को कोस रही थी। वो अपनी बुटीक में आई थी कि सामने रखे फूलों को देखकर रुक गई थी। इससे पहले कभी भी यहाँ फूल नहीं रखे गए थे। किसी को इजाजत ना थी। फिर आज टीना, यहाँ काम करने वाली लड़कियों में से एक, उसकी तरफ आई थी। जी मैम, ये फूल यहाँ कैसे आए? मैम, एक लड़का लेकर आया था और उसकी बात बीच में ही काट दी गई थी। व्हाट? एक लड़का यहाँ आकर ये फजूल फूल रख कर चला गया और तुम लोग यहाँ नजारे कर रहे हो? उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। नहीं मैम, हमने तो उन्हें मना किया था, मगर वो किसी की सुन नहीं रहे थे और जबरदस्ती यहाँ फूल रख गए। तो अगर रख भी दिए थे उन साहब ने, तो इन्हें यहाँ से हटाना नहीं था क्या? या फिर इसकी खुशबू के मजे लिए जा रहे थे? टीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। मैम, वो सर अभी भी यही हैं, इसलिए हम इसे हटा नहीं सके। वो आपका ही वेट कर रहे हैं। व्हाट? कहाँ है वो? उसने आसपास नजर दौड़ाई थी। आपके दिल में। उसे अपने पीछे से आवाज आई थी। उसने पलट कर देखा। सामने ही वो शख्स ब्लैक पैंट कोट पहने हुए, होठों पर मुस्कुराहट सजाए, आंखों में चमक लिए उसे ही देख रहा था। ये फूल आप लाए हैं? उसे उसकी नजरों से उलझन हो रही थी। जी हाँ, सिर्फ आपके लिए। वो उसकी आंखों में झांक कर कह रहा था। किस खुशी में? उसका दिल चाहा कि इस शख्स की आंखें नोच ले।
ہماری پہلی ملاقات کی خوشی میں، وہ کہتے ساتھ ہی پھولوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اب وہ پھولوں کو ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آگے مت آئیے گا، مجھے نہیں چاہیے یہ پھول۔ وہ ایک قدم پیچھے لے جا رہی تھی اور فواد اتنا ہی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارے کیوں نہیں چاہیے؟ میری محبت کی خوشبو بسی ہے ان میں، ذرا سونگھ کر تو دیکھیں۔ اس نے پھول اس کے چہرے کے پاس کیے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے کریں انہیں۔ وہ پھول اپنے چہرے سے ہٹا کر ان سے دور ہو گئی تھی۔ دیکھا، سہ نہیں سکی نا آپ میری محبت کی خوشبو کو۔ وہ اس کے قریب آیا تھا، پھول اب بھی ہاتھ میں ہی تھے۔ محبت کی خوشبو؟ اچھو مائی فٹ، اچھو۔ وہ اس سے دور ہو گئی تھی اور اب مسلسل چھینکیں آ رہی تھی اسے۔ ارے کیا ہوا؟ آپ کو زکام ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی، اس موسم میں زکام؟ زکام؟ اچھو، مجھے پھولوں سے الرجی ہے۔ اچھو، ایڈیٹ۔ واٹ؟ میرے پھول کو ان پھولوں سے الرجی ہے؟ اب ان پھولوں کا کیا ہوگا؟ اسے اپنے پھولوں کے ضائع ہونے پر افسوس ہو رہا تھا۔ یوں؟ اچھو۔ وہ آگے کچھ کہے بغیر ہی چھینکتی ہوئی چلی گئی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کے لیے پھول لیے اور وہ بھی الرجک نکلے۔ واہ نصیب! اسے اچھا خاصا دکھ پہنچا تھا اور اب اسے احمر سے بات کرنی تھی۔ آخر یہ آئیڈیا بھی تو اسی کا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں مسلسل چکر لگا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس کی پوری زندگی میں کبھی اس کے ماں باپ نے بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اسے بہت لاڈ میں پالا گیا تھا۔ اس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی اور یہی اس کی عادتوں کا حصہ تھا کہ اسے نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ لیکن آج ایک لڑکی نے نہ صرف اسے انکار کیا بلکہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ اتنی بے عزتی اس نے اپنی پوری زندگی میں محسوس نہیں کی تھی جتنی اسے آج ہو رہی تھی۔ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ اس نے موبائل اٹھا کر کسی کو کال ملاتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ ہیلو، میں تمہیں ایک لڑکی کی تصویر اور اس کی کالج کا ایڈریس بھیج رہا ہوں۔ مجھے کل صبح تک اس کی پوری تفصیلات چاہیے۔ جواب سن کر اس نے کال کٹ کر دی تھی اور اس لڑکی کی تصویر جو اس نے کالج کے سامنے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لی تھی اس نمبر پر سینڈ کر دی تھی۔ تمہیں اس تھپڑ کا حساب دینا ہوگا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے خود کلامی کی تھی۔ اب بس اسے صبح کا انتظار تھا۔ وہ آج بوتیک نہیں گئی تھی۔ اس کی الرجی تو ختم ہو گئی تھی مگر اب سر کا درد نہیں جا رہا تھا۔ ماما اس کا کھانا اس کے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے خیال رکھا کرو اپنا، سنتی نہیں ہونا؟ اس کے سامنے کھانا رکھ کر وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ خیال تو رکھتی ہوں، بس وہ ان پھولوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اس نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا، سب جانتے ہیں کہ تمہیں ان سے الرجی ہے، پھر ایسا کون ہے جو پھول رکھ گیا وہاں؟ ماما کی بات پر اس کے دماغ پر اس ایڈیٹ کا چہرہ روشن ہوا تھا۔ وہ ایک نیو کلائنٹ ہیں، انہیں ہمارا کام پسند آیا تو شکریہ کے لیے پھول لے آئے۔ اصل بات تو اب وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پر اگلی مرتبہ ہر نیو کلائنٹ کو پہلے ہی بتا دینا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ اس نے سر جھکا کر ان کا حکم مانا تھا۔ ہیلو باس، کہاں ہو؟ احمر کی کھنکتی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ بوتیک جا رہا ہوں۔ آفس سے نکلتے ہوئے کانوں سے فون لگائے وہ بول رہا تھا، آج ہی تو وہ بیچاری ٹھیک ہوئی ہے اور تم پھر اسے وائرس ڈیلیور کرنے جا رہے ہو۔ وائرس تمہارے فضول مشورے پر لگا تھا اور آج میں اس کی دوا کرنے جا رہا ہوں۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ بیٹھ چکا تھا۔ میرے مشورے میں کوئی خامی نہیں تھی۔ تمہارے پھول کو پھولوں سے الرجی تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ ہاں، قصور تو میرا تھا کہ تمہاری بات مان لی میں نے۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، صرف ایک غلطی کی وجہ سے 3 دن تک اسے دیکھنے سے محروم رہا تھا وہ۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا تیر مار لیتے ہو تم۔
उस दिन तो एलर्जी की वजह से बच गए थे, आज जूते खा कर आओगे। उसने दिल में ही इंशाल्लाह कह दिया था, और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम मुझसे जूते खाओगे। उसने बहुत यकीन से कहा था। आज तो मैं उसे दवा देकर ही आऊंगा। देख लेंगे। अहमद ने कॉल बंद करके सामने टेबल पर मोबाइल रख दिया, फिर सर ऊपर उठाकर बहुत दिल से दुआ की थी। या अल्लाह, इसे आज जूते लगवा देना वरना मेरी कमर जाया हो जानी है। आमीन। चेहरे पर हाथ फेर कर वो सामने रखी फाइल की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। आज तीसरा दिन था और उस दिन के बाद से अब तक उसे वो शख्स दोबारा नजर नहीं आया था। लगता है थप्पड़ ने अच्छा असर किया था। मैं भी ऐसे ही परेशान हो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया था। आज भी वो कहीं नहीं दिखा था। घर आकर उसने सीधा किचन का रुख किया था। सुबह नाश्ता ना करने की वजह से अब उसे शदीद भूख लग रही थी। मामा पहले से ही किचन में मौजूद थी। मामा, खाना डाल दें, भूख लग रही है बहुत। वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच कर बैठ गई थी। हाथ मुंह तो धो लो पहले। भूख लगी है बहुत और हाथ धुले हुए हैं मेरे। उसको वाकई बहुत भूख लग रही थी। 3 दिन से उस शख्स के खौफ से उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था, और अब जब खौफ खत्म हुआ तो अब उसको भूख का एहसास हो रहा था। अच्छा लो, खाना खा लो, इसके बाद थोड़ी देर सो जाना। शाम को तुम्हारे बाबा कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। वो उसके सामने ही कुर्सी पर बैठ गई थी। ओह! इसका मतलब आपके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। उसने एक आंख बंद करते हुए शरारत से कहा था। शर्म करो, अपने बाबा के बारे में ऐसा बोल रही हो, उन्होंने डांटा था। मैं बाबा के बारे में तो कुछ नहीं कह रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आपको कैसे मालूम कि मैं बाबा की बात कर रही हूँ? क्या आपके अच्छे दिन बाबा की गैर मौजूदगी में शुरू होते हैं? उसने निहायत ही मासूम चेहरा बनाते हुए कहा था। नायला, इंसान बन जाओ तुम, वरना मैंने जूते लगाने हैं, मामा ने खड़े होते हुए कहा था। मूड तो नहीं है, पर आप कहती हैं तो बन जाती हूँ। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, खाना खाकर सो जाना और अपने बाबा के जाने से पहले उठ जाना। वो कहते साथ ही किचन से चली गई थी। बाबा जा रहे हैं, इसका मतलब फुल आजादी। ग्रेट। खुशी तो उसे भी बहुत थी बाबा के जाने की, क्योंकि उनके होते हुए उसे इतनी आजादी जो नहीं मिलती थी। उसके बाबा खामोशी पसंद इंसान थे। घर में शोर या कोई फजूल हंसी मजाक उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में कोई भी बिना किसी काम या जरूरी बात के नहीं बोलता था। उनकी मौजूदगी में, क्योंकि वो गुस्से के भी बहुत तेज थे, इसलिए जिन दिनों बाबा को काम के सिलसिले में बाहर जाना होता, मानो उनकी तो ईद हो जाती थी। वो 3 दिन बाद बुटीक आई थी। चारों तरफ एक नजर दौड़ाकर उसने टीना को आवाज दी थी। टीना। सामने खड़ी टीना फौरन उसकी तरफ आई थी। जी मैम, कैसी हैं अब आप? अब ठीक हूँ। तुम इन 3 दिनों की पूरी रिपोर्ट मेरे ऑफिस में भिजवा दो। वो कहकर आगे बढ़ गई थी। टीना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रुक गई। मैम, खुद ही देख लेंगी, मैं क्यों अपनी शामत लाऊं? सर झटक कर वो रिपोर्ट तैयार करने काउंटर पर आ गई थी। उसने ऑफिस में कदम रखा ही था कि उसकी निगाहें हैरत से फैल गई थीं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि ये शख्स दोबारा यहाँ आ जाएगा, और ये फूल फिर से। वो अपने सामने खड़े उस शख्स को गुस्से से देख रही थी, जो उसके सामने हाथ बांधे खड़ा उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये फूल? उसने फूलों की तरफ इशारा किया था। आज ही तो ठीक होकर आई थी वो, और ये शख्स फिर उसे बीमार करना चाहता था। मैं तो आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आया था, और ये फूल। वो फूलों की तरफ बढ़ा था। गुलाब के फूलों के 2 खूबसूरत बुके अपने दोनों हाथों में उठाकर वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, और वो पीछे हो रही थी। इस शख्स का दिमाग तो खराब नहीं है? क्या कर रहे हो तुम? पीछे करो ये फूल। वो उसके साइड से निकलकर अपनी टेबल के पास आ गई थी।
اب وہ بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ ارے ڈرے مت، میری محبت کے پھول ہیں آپ کی الرجی کی دوا۔ اس نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پھول اس کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ وہ اب دور بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ دور کریں انہیں، کیا بدتمیزی ہے یہ! اسے اب شدید غصہ آ رہا تھا۔ پچھلی مرتبہ میری محبت کی خوشبو تو آپ سہ نہیں سکیں، اب یہ محبت بھرے پھول ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سہ بھی لیں گی اور محسوس بھی کریں گی انہیں۔ کریں تو صحیح۔ اس نے پھول اس کے چہرے کے قریب کیے تھے۔ پھولوں کو اپنے چہرے کے پاس سے ہٹانے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہی تھا، مگر وہ رک گئی تھی۔ یہ پھول کچھ الگ تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھولوں کو محسوس کرنا چاہا تھا۔ اسی وقت فواد نے پھول چھوڑ دیے تھے اور اب پھول اس کے ہاتھوں میں تھے۔ اس نے انہیں ہاتھ لگا کر محسوس کیا تھا اور وہ حیران تھی۔ یہ پھول اصلی نہیں تھے، وہ لال اور ہرے کاغذ رنگ کے پیپر سے بنے تھے، اور وہ بھی اتنی مہارت سے کہ دکھنے میں بالکل اصلی لگ رہے تھے۔ صرف محسوس کرنے سے ہی پتہ لگتا تھا کہ وہ کاغذ کے ہیں۔ اس نے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا تھا جو اب بھی اسے مسکرا کر بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہا تھا نا، میری محبت کے پھول آپ سہ لیں گی، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا۔ نور! اس نے اس کا نام لیا تھا اور وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے نام کیسے معلوم؟ آپ کو میرا نام کیسے پتا، اور آخر ہیں کون آپ؟ اس نے پوچھا تھا۔ پھول اب وہ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ محبت کا نام جاننا مشکل تو نہیں، اور میں محبت کا مسافر ہوں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ وہ اس کی نظروں اور اس کی باتوں سے گھبرا گئی تھی۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ وہ اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اچانک ہی دماغ میں خیال آیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ او محبت، ہاں؟ نور نے مسکرا کر کہا تھا، اور فواد اس اچانک تبدیلی پر حیران ہوا تھا۔ ہاں، وہ اس سے زیادہ کہہ نہیں سکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے مسکرا کر بات کر رہی ہے۔ دل خوش ہوا تھا، اس کی محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ لیکن مجھے تو محبت میں چمک بھی چاہیے۔ جانتے ہیں محبت میں کتنی چمک ہوتی ہے؟ اس نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر بہت نرم انداز میں کہا تھا، اور فواد کا دل تو جیسے اس کے اس انداز پر زور سے دھڑکا تھا۔ محبت اگر محبت سے بات کر لے تو دل بے لگام ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی حال فواد کا بھی تھا۔ نہیں؟ کتنی؟ اس نے کھوئے انداز میں پوچھا تھا، اور اب بس اسے سننا چاہتا تھا۔ اتنی۔ وہ اچانک پلٹی تھی اور ہاتھ میں موجود ڈسکو کی ہری بوتل اس کے چہرے پر اچھال دی تھی۔ فواد اچھل کر پیچھے ہوا تھا۔ وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو کہیں اور ہی پہنچ گیا تھا۔ اس کا پورا چہرہ، بال اور اس کی شرٹ بھی اب ہری ڈسکو سے جگمگا رہی تھی۔ نور اس کے پیچھے ہوتے ہی ٹیلی فون کی طرف بڑھی تھی۔ ہیلو گارڈ سے کہو کہ 2 منٹ کے اندر اس شخص کو باہر پھینک کر آئے۔ اس نے فون بند کیا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اپنے بال اور کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے نور کی طرف دیکھتے پوچھا تھا، جو اسے مسکراتی دیکھ رہی تھی۔ انتقام؟ اس نے جواز دیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کا جواب اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں 3 دن تک بیمار رہی۔ اب تم بھی 3 دن تک باہر نہیں نکل سکو گے، کیونکہ یہ ڈسکو پرماننٹ ہے، اور 3 دن سے پہلے کوئی بھی سوپ یا فیس واش اسے اتار نہیں سکے گا۔ اس نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ تم؟ وہ ایک قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ دروازہ کھول کر گارڈز اندر آ گئے تھے۔ ان صاحب کو یہاں سے لے کر جائیں اور آئندہ یہ مجھے یہاں نظر نہ آئے، اس نے گارڈ سے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فواد کچھ کہتا، گارڈ اسے پکڑ کر باہر لے گئے تھے، اور وہ ایک جاندار مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ محبت کی چمک، انہی الفاظوں کے ساتھ اس کی ہنسی گونجی تھی، اور پھول وہیں رکھے رہ گئے تھے۔ احمد گاڑی سے ٹیک لگائے کوک پیتے ہوئے سامنے بوتیک کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔
بھابھی کو اندر گئے پورے 15 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ اب تک باہر نہیں آیا، کہیں اس کی بات تو نہیں بن گئی؟ اسے خوف آ رہا تھا۔ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے، اگر ایسا ہوا تو میری خیر نہیں۔ اسے فواد کے ہاتھوں کا ذائقہ نہیں چکھنا تھا، بہت بھاری ہاتھ ہے اس کا، اف۔ اسے رہ رہ کر اپنی نازک کمر کا خیال آ رہا تھا۔ وہ فواد کو بنا بتائے یہاں آیا تھا تاکہ وہ اپنی کمر کی حفاظت کا انتظام وقت پر کر سکے۔ اب اتنی دیر سے وہ دونوں بوتیک میں موجود تھے تو اسے ڈر تھا کہ کہیں دونوں کی دوستی نہ ہو گئی ہو۔ اس نے کوک منہ سے لگائی ہی تھی کہ اسی وقت بوتیک کا دروازہ کھلا تھا اور گارڈ ایک لڑکے کو کھینچ کر لا رہا تھا۔ اسے صرف 2 منٹ لگے تھے پہچاننے میں اور منہ میں موجود کوک ایک فوارہ بن کر باہر نکلی تھی۔ ساتھ ہی گلے میں لگنے کی وجہ سے اسے کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ فواد اسے دیکھ چکا تھا اور اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ وہ اب اس کے قریب آ کر رکا تھا کہ احمد نے اس کی طرف عام سی نظر ڈالتے ہوئے کہا، معاف کرنا بھائی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے جیب خالی ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ بکواس بند کرو اور گھر چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا تھا کہ احمد نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ او بھائی، کون ہو تم؟ ایسے کیسے میری گاڑی میں بیٹھ رہے ہو؟ کہاں ہے نا پیسے نہیں ہیں؟ وہ تو جیسے واقعی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ تمہاری یادداشت واپس آ رہی ہے کہ میں دوسرے طریقے سے لاؤں؟ اس نے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے ارے فواد، یہ تم ہو؟ سوری، میں نے پہچانا نہیں، بیٹھو تم۔ اس نے اسے فوراً اندر بٹھایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے، بڑے چمک رہے ہو؟ اس نے ایک آنکھ دبا کر پوری بتیسی نکال کر کہا تھا۔ ہاں، اور کاش کہ تمہارے پیلے دانتوں میں بھی تھوڑی چمک ہوتی۔ اسے اس کے دانت زہر لگ رہے تھے۔ ہائے، یہ ہری ہری چمک اب ہمارے نصیب میں تھوڑی ہے، ہمیں تو ان دانتوں سے ہی گزارا کرنا ہوتا ہے۔ اس نے افسوس کیا تھا، ویسے کہیں یہ محبت کی چمک تو نہیں ہے؟ اس نے اپنی طرف سے مذاق بنایا تھا جس پر فواد حیران ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا مطلب یہ محبت کی چمک ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس کی ہنسی کی آواز تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تم اپنا منہ بند کر رہے ہو کہ نہیں؟ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ جی جی کر دیتا ہوں، ویسے بھی آنکھیں ہی کافی ہیں نظارے کے لیے۔ اس نے پھر اسے چھیڑا تھا۔ میری گاڑی بھی بھجوا دینا، اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ضرور، پر یار میری آنکھوں میں کافی دیر سے درد ہو رہا ہے، احمد نے بالکل سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہاری آنکھوں کو؟ فواد کھڑکی سے جھک کر پوچھ رہا تھا۔ چمک کی وجہ سے چبھن ہو رہی ہے، اب میری آنکھوں کو اتنی چمک کی عادت نہیں ہے نا، اس نے نہایت ہی معصوم صورت بنا کر کہا تھا اور فواد اس کی سمت خطرناک ارادے سے بڑھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا احمد گاڑی آگے بھگا لے گیا تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تھا کہ سامنے لاؤنج میں امی اور چھوٹی اسے چائے پیتے نظر آئے تھے۔ وہ ان کی نظروں سے بچ کر جانا چاہتا تھا مگر نائلہ کی تیز نظروں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ بھائی، یہ آپ کی حالت کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے ڈسکو سے بھرے چہرے اور کپڑوں کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس غلطی سے گر گئی تھی احمد سے، اس نے یہاں سے جلد جانا چاہا تھا۔ امی بھائی کو تو دیکھیں کتنے فنی لگ رہے ہیں۔ امی تو پہلے ہی اس کا جواب سن چکی تھی، اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اچھا جاؤ اب اس کو دھو لو، میں چائے بھجواتی ہوں۔ امی کی بات سن کر وہ اوپر کی طرف چلا گیا تھا اور نائلہ دوبارہ چائے کی طرف آ چکی تھی۔ اس کی بات واقعی سچ تھی، اس نے اس چمک کو اپنے چہرے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ بہت محنت کے بعد تھوڑی سی تو ہٹ گئی تھی مگر اب بھی اتنی چہرے پر تھی کہ دور سے ہی نظر آ جائے۔ وہ اس چہرے کے ساتھ واقعی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ساری کوشش سے تھک کر وہ واش روم سے باہر نکلا تھا جب نائلہ چائے لے کر آئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ اسے ہٹا کیوں نہیں رہے؟ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ پرمنٹ ہے، ہٹ ہی نہیں رہی، تمہارے پاس کچھ ہے اسے ہٹانے کے لیے؟
اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ 3-4 دن میں ہٹ جائے گی۔ اور اس 3-4 دنوں تک میں گھر میں ہی بند رہوں گا کیا؟ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے کہا تھا۔ ہاں، رہنا تو پڑے گا، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، میں بھی کالج کی چھٹی کر لیتی ہوں، تینوں مل کر آزادی انجوائے کریں گے گھر میں، اس نے ایکسائٹمنٹ میں کہا تھا۔ آزادی؟ مطلب بابا جا رہے ہیں؟ ہاں، آج شام کو ہی جا رہے ہیں، اور 4 دن سے پہلے تو نہیں آنے والے، اس نے ہاتھ سے 4 انگلیوں کا اشارہ بنا کر کہا تھا۔ زبردست! پھر تو تم اچھی اچھی فلمیں اور کھانے کا سامان ریڈی کرو۔ یوں ریڈی ہوگا، آپ ریسٹ کریں، وہ ہاتھ کی چٹکی بجاتے ہوئے اسے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ فواد کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی تھی، اور اپنے چہرے پر چمک دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تمہارا انتقام بھی تمہاری طرح معصوم ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس انتقام کا جواب میں نے کیسے دینا ہے، اس نے سوچتے ہوئے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اس نے اپنے سامنے رکھی فائل کو غور سے دیکھا تھا، اور اسے بند کرتے ساتھ ہی موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ میرا کام ہو گیا؟ جیسے وہ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی تو اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں، ہو گیا ہے، تم کل صبح سے وہاں جا سکتے ہو، جواب آیا تھا۔ گڈ، پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں آج آ جائیں گے۔ پیسے کام پورے ہونے کے بعد دینا۔ میری فرحان صاحب سے بات ہو گئی ہے، کل تم ان سے مل کر انہیں امپریس کر لو۔ امپریس تو وہ 5 منٹ میں ہو جائیں گے، بس اس بات کا ذکر کسی سے نہیں ہونا چاہیے، اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی تم فکر مت کرو، یہاں میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے اور وہاں میری یادداشت گئی۔ فرحان صاحب سے بات کرنے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد پیسے پہنچ جائیں گے، تب تک انتظار کرو، اس نے کہتے ساتھ کال کٹ کر دی تھی۔ اور اب وہ دوبارہ اس فائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اگلی صبح وہ پہلے فرحان صاحب سے ملنے گیا تھا، اور جیسا کہ اس نے کہا تھا، امپریس کرنے میں تو بس 5 منٹ ہی لگے تھے۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی اس سے متاثر ہو سکتا تھا۔ پرکشش نقش کے ساتھ ہی اس کے پاس میٹھے الفاظوں کا خزانہ تھا، جس سے ہر کوئی پہلی ہی ملاقات میں اس سے امپریس ہو جاتا تھا۔ اور اس نے آج تک اپنی اس خاصیت کا کوئی غلط استعمال نہیں کیا تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ اس نے ایک انتقام کے لیے اپنی اس پرکشش شخصیت کو استعمال کیا تھا۔ کام کرنے والے کا اکاؤنٹ وہ بھر چکا تھا۔ اب آفس میں اپنی کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا وہ چھت کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، پھر اپنا موبائل اٹھا کر اس نے گیلری میں ایک تصویر کھولی تھی۔ فائنلی، میں کل تم سے ملنے آ رہا ہوں مائی پرنسس، اس نے تصویر میں موجود اس لڑکی سے کہا تھا، جو شاید اسے سن بھی نہیں رہی تھی، لیکن اب شاید آج کے بعد وہ صرف اسے ہی سننے والی تھی۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل چکی تھی۔ وہ اپنا کام ختم کر کے اٹھی تھی کہ سامنے موجود پھولوں پر اس کی نظر پڑی تھی۔ وہ ان پھولوں کے پاس آئی تھی، اور ان میں سے آتی خوشبو، جو شاید کسی پرفیوم کی تھی، اس کی ناک تک پہنچی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، لیکن یہ پھول اب بھی ویسے ہی تھے، اس نے انہیں نہیں پھکوایا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ پھول اچھے لگے تھے، اور ان پر نظر پڑتے ہی پھول دینے والا بھی یاد آ جاتا تھا۔ یہ میری محبت کے پھول ہیں، آپ سہ لیں گی انہیں، ایک آواز اس کی کانوں میں گونجی تھی۔ محبت کا نام جاننا مشکل نہیں ہوتا، اور میں محبت کا مسافر ہوں، ایک اور آواز تھی، اور اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی۔ فواد کو گھر میں 2 دن ہو گئے تھے، چمک اب کافی حد تک اتر چکی تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس کی بوتیک جانے کی غلطی نہیں کرے گا۔ مگر وہ اور کیا کرے گا، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے احمد کو کال کر کے بلایا تھا۔ اب ایسے کاموں میں بچپن کا دوست ہی کام آ سکتا تھا۔ اس وقت احمد اس کے کمرے میں موجود تھا، اور اس کے مسئلے کا حل سوچ رہا تھا۔ مل گیا حل، احمد نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کہا تھا۔ کیا؟
فواد پرجوش انداز میں اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا؟ فواد پرجوش انداز میں اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم نا اس کے گھر میں مالی یا چپڑاسی لگ جاؤ، پھولوں کو پانی مل جائے گا اور تمہیں دیدارے پھول۔ اس نے اپنی طرف سے ایک کارآمد مشورہ دیا تھا، جس کے جواب میں فواد کا مکہ اس کے بازو پر لگا تھا۔ تمہیں میں نے یہاں مشورے کے لیے بلایا ہے، فضول بکنے کے لیے نہیں۔ اچھا نا، مار کیوں رہے ہو؟ اس نے اپنا بازو ملتے ہوئے کہا۔ اسی وقت نائلہ ان دونوں کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ نائلہ کی طرف دیکھ کر احمد کی دماغ کی گھنٹی زور سے بجی تھی۔ ارے نائلہ، یہاں بیٹھو، تمہیں ایک زبردست بات بتانی ہے۔ اس کی بات سن کر فواد نے اسے گھورا تھا، مگر اس نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ کیسی بات؟ نائلہ سامنے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ایکچولی مجھے ایک بوتیک کا معلوم ہوا ہے، سنا ہے وہاں بالکل لیٹسٹ ڈیزائن کے کپڑے ملتے ہیں۔ میں اور فواد سوچ رہے تھے کہ تمہیں بھی ایک دو جوڑے دلوا دیں۔ احمد کی بات سن کر فواد مطمئن ہوا تھا، اب اس تک پہنچنے کے لیے کسی کی مدد تو لینا ہی تھی۔ سچی؟ کب جانا ہے؟ نائلہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی، بس جیسے ہی یہ محبت کی چمک اترے گی۔ اس کی بات پر نائلہ کے سارے دانت چمکے تھے اور احمد کو اب ایک اور مکہ لگا تھا۔ آج وہ 4 دن بعد کالج آئی تھی۔ اس کا اچھا خاصا نقصان بھی ہوا تھا، اب اسے پچھلے اسائنمنٹ بھی مکمل کرنے تھے۔ اس کے لیے اس نے امیمہ کی مدد ہی لینی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کی یہاں کسی سے دوستی نہیں تھی۔ اسی نے اسے بتایا تھا کہ انگلش کے ایک نیو ٹیچر آئے ہیں اور انہوں نے اچھا خاصا کام کروا دیا تھا، مگر امیمہ کے ہوتے ہوئے اسے زیادہ پریشانی نہیں تھی، کیونکہ اس کے نوٹس کاپی وہ کر لیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کلاس میں موجود امیمہ سے اسی بارے میں بات کر رہی تھی جب وہ کلاس میں داخل ہوئے تھے۔ اس کا دھیان اس طرف نہیں تھا، وہ اپنے نوٹس مکمل کرنے میں لگی ہوئی تھی جب سر نے اٹینڈنس لینا شروع کی تھی، اور اپنا رول نمبر سنتے ہی اس نے سامنے دیکھتے ہوئے پریزنٹ سر، اور وہ اپنی نظر ہٹا نہیں سکی تھی۔ سر نے اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا تھا، وہ کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اسے سنائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بس حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کالج کے باہر کھڑا وہ شخص اس طرح اس کالج کے اندر اس کا استاد بن کر آ جائے گا۔ وہ تو اس واقعے کو بھول بھی چکی تھی، لیکن اب یہ شخص شاید اسے کچھ بھولنے نہیں دے گا۔ نائلہ، نائلہ، امیمہ کی آواز اسے ہوش میں لائی تھی۔ اس نے امیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر نے تمہیں بیٹھنے کا کہا ہے، بیٹھ جاؤ اب۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بیٹھ گئی تھی، اس نے تو سنا ہی نہیں تھا کہ سر نے کیا کہا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جاتے ہوئے سر نے اسے آفس میں بلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے بدلہ لے گا۔ اسے اس شخص سے بے حد ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا کیا درود پڑھ کر اس نے خود پر پھونک کر آفس کا دروازہ ناک کیا تھا۔ کم ان۔ اندر سے سر کی آواز آئی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تھا اور دروازہ بند کر کے وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے گہری نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی اور اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر اس کی طرف آیا تھا۔ ان کا ہچکچانا بتاتا ہے کہ وہ بھولے نہیں ہیں ہمیں، شاعرانہ انداز میں کہا تھا۔ نائلہ نے نہ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ یہ جو سمجھ کر بھی نہ سمجھ بنتے ہو، قسم سے بہت پیارے لگتے ہو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب مٹھاس تھی، جیسے ہر لفظ دل سے ادا کیا جا رہا ہو۔ نائلہ نے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی کشش سے گھبرا کر اس نے دوبارہ نظریں جھکا لی تھی۔ آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے بہت مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے اور اس کو گھبراہٹ دیکھ کر سامنے کھڑے شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ کو برا لگا؟ اس نے نائلہ کی طرف تھوڑا جھکتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، بے اختیار سا جواب تھا۔ وہ حیران تھی خود پر مجھے برا لگا۔ اس کا لہجہ بدلا تھا۔ کیا؟ ایک بار پھر
وہ ڈر گئی تھی۔ صرف آپ کو دیکھنے کے لیے میں اس کالج کا پروفیسر بن گیا اور آپ ہیں کہ کالج ہی نہیں آئیں۔ اس نے شکوہ کیا تھا، جیسے دونوں میں بہت قربت ہو۔ وہ کچھ پرسنل وجوہات تھیں، اس نے جواب دیا تھا۔ ہم بھی تو آپ کے پرسنل ہی ہیں، ہمارا بھی خیال رکھ لیا کریں جناب۔ محبت لٹاتا ہوا انداز تھا۔ نائلہ کو اپنی ہمت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً ہی دروازے کی طرف بڑھی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا دوسری مرتبہ۔ پلیز تھپڑ مت لگانا، میں بس تمہیں روکنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس انداز میں کہا تھا کہ نائلہ اپنی پچھلی حرکت پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے کہا تھا۔ کس لیے؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس دن کے لیے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بس غصہ آ گیا تھا مجھے۔ وہ واقعی شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ تھپڑ تو اس بات کا ثبوت تھا کہ میری پرنسس کوئی عام لڑکی نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ وہ اس کے میری پرنسس کہنے پر حیران ہوئی تھی اور اس کی حیرانی کو سمجھتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ نام نہیں جاننا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ کس کا؟ اپنے پرنس کا۔ وہ اشارہ سمجھ گئی تھی مگر پھر بھی خاموش تھی۔ پھر اس نے خود ہی بتایا، بندے کو فائز کہتے ہیں۔ میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی، جیسے بس نام جاننے کے لیے کھڑی تھی۔ وہ بوتیک سے گھر پہنچی تھی جب ماما اس کے کمرے میں آئی تھی۔ تھک گئی ہو؟ انہوں نے اسے صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ماما کی آواز پر وہ آنکھیں کھول کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ماما بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ جی بس یہ تو روز ہی کی تھکن ہے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماما کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہتی ہوں کبھی کبھی آرام کر لیا کرو، ورنہ روز جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جانا بھی ضروری ہوتا ہے نا ماما، ورنہ اسٹاف کی غلطیاں کیسے پتہ چلیں گی؟ غلطیوں کو معاف کرنا بھی سیکھ لو نور، صرف انہیں ڈھونڈا مت کرو۔ ماما نے ایک خاص انداز میں کہا تھا اور اس انداز کو وہ سمجھ چکی تھی۔ معافی غلطی ہی کی تو ہوتی ہے ماما، اور میں غلطیوں پر معاف کر دیا کرتی ہوں، آپ جانتی تو ہیں۔ اس نے ماما کے کاندھے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے بابا تمہاری صورت دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ سارا دن تم بوتیک ہوتی ہو، ان کے آنے سے پہلے کمرہ لاک کر کے سو جاتی ہو۔ ایسا کیوں کرتی ہو تم؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اس کے بابا کی وکیل بن کر آئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماما، بوتیک جانا ضروری ہوتا ہے اور آپ جانتی ہیں کہ میں تھک جاتی ہوں، اس لیے جلدی سو جاتی ہوں، اس نے عام سے انداز میں کہا تھا اور اٹھ کر ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ کل تمہارے انکل اور فیضو کو تمہارے بابا نے کھانے پر بلایا ہے، جلدی آ جانا کل، ماما نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سوری ماما، کل میری بوتیک میں نیو ڈیزائنز شو ہوں گے تو میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ آپ پریشان مت ہوں، میں فیضو کو سمجھا دوں گی، اس نے عام سے انداز میں کہتی واش روم میں جا چکی تھی۔ تم کب تک بھاگو گی سچائی سے نور؟ ماما نے افسوس کے انداز میں سر ہلا کر کہا تھا۔ رات وہ سونے کے لیے لیٹی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ فائز کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں پر گونج رہے تھے۔ وہ آنکھ بند کرتی تو اس کی مسکراتی آنکھیں اس کے سامنے آ جاتی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ تنگ آ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں بار بار اس کا خیال آ رہا ہے؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ سو جاؤ نائلہ، صبح جانا ہے کالج۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ ظاہر ہے جب سویا ہی نہ گیا ہو تو آنکھ تو کھلنی ہی تھی۔ کالج پہنچ کر بھی اس کی حالت عجیب رہی تھی۔ اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کلاس شروع ہو گئی تھی اور سر فائز لیکچر دے رہے تھے۔ پوری کلاس میں خاموشی تھی، سب اس کا لیکچر سن اور سمجھ رہے تھے۔
بس ایک وہی تھی جو انہیں سن کم اور دیکھ زیادہ رہی تھی۔ اس نے آج محسوس کیا تھا کہ اس انسان کی شخصیت میں کشش تھی، اور ان کے بولنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ سننے والا بس سننا ہی چاہے۔ اسے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا تھا، کب لیکچر ختم ہوا اور کب کلاس آف ہو گئی تھی۔ سب کلاس سے اٹھ کر جا رہے تھے۔ امیمہ کی وجہ سے اسے بھی ہوش آیا تھا اور وہ بھی کلاس سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ آج سر نے اسے نہیں بلایا تھا، نہ ہی ان سے کوئی بات ہوئی تھی۔ آج کا دن پھر بھی اسے الگ سا لگا تھا، کیونکہ آج اس نے فائز کو ایک الگ انداز میں ہی دیکھا تھا۔ وہ گھر آئی تھی جب سامنے ہی فواد بھائی اسے نظر آ گئے تھے۔ آ گئی تم؟ جلدی سے چینج کر کے آؤ اور کھانا کھاؤ۔ خیریت ہے؟ آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے آج؟ اور میں جلدی کیوں کروں؟ ایسا پہلی بار تھا کہ وہ جلدی آیا تھا۔ ارے یاد نہیں تمہیں؟ بوتیک جانا ہے نا تمہارے لیے جوڑے لینے۔ وہ تو جانا ہے، پر یہ مجھ سے زیادہ آپ کو جلدی کیوں ہے؟ اسے وہ کچھ مشکوک سے لگے تھے۔ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، جلدی جاؤ بس۔ اس نے اسے کاندھے سے آگے کی طرف دھکیلا تھا۔ جا رہی ہوں۔ وہ اوپر چلی گئی تھی۔ اس نے بوتیک کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ نائلہ دروازہ کھول کر اترنے لگی تھی جب اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر بولی، آپ نہیں جائیں گے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں۔ یہیں تمہارا انتظار کروں گا، تم جا کر ڈریس پسند کرو، اور اگر نہ سمجھ آئے تو پھر اس بوتیک کے آنر سے ملنا، وہ تمہیں اندر سے اچھے ڈریس لا کر دکھائے گی۔ اس کی بات پر نائلہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ جانتے ہیں انہیں؟ نہیں، وہ احمد نے بتایا تھا۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ وہ گاڑی سے اتر گئی تھی جب اس نے اس کا نام لیا تھا، نائلہ۔ اس کی آواز پر اس نے کھڑکی سے جھک کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تم نے ایک اور کام کرنا ہے، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اور اب وہ اس کا کام سن رہی تھی۔ وہ بوتیک کے اندر آئی تھی اور سامنے کھڑی ٹینا کی طرف گئی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے کہا تھا۔ ٹینا فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی میم، کہیں میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ مجھے مس نور سے ملنا ہے، آپ انہیں بلوا دیں پلیز، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ آپ انہیں جانتی ہیں؟ ٹینا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ جی، آپ انہیں کہیں کہ مجھے ان سے ضروری کام ہے۔ اوکے۔ ٹینا نے آفس میں نور سے بات کی تھی اور نور نے اسے اندر بلوایا تھا۔ وہ اب آفس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بیٹھیے۔ نور نے اسے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن وہ بیٹھی نہیں تھی۔ مس نور، مجھے آپ کے ڈیزائنز بہت پسند ہیں اور مجھے آپ کی تھوڑی مدد چاہیے آج۔ اس کی بات سن کر نور بھی کھڑی ہو کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ کہیں کیا کر سکتی ہوں میں آپ کے لیے؟ میں نے سنا ہے آج آپ کے بوتیک میں لیٹسٹ ڈیزائنز آئے ہیں جو کہ آپ شام کو شو کریں گی۔ جی بالکل، میں شام کو تھوڑی مصروف ہوں تو یہاں نہیں آ سکوں گی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھوں سے کوئی اچھا ڈریس نکل جائے، اس لیے اگر آپ میرے لیے ایک نیو ڈریس الگ کر کے رکھ دیں گی تو میں کل آ کر لے لوں گی، اور اس کی میں آپ کو ڈبل پے کروں گی۔ اس نے اصل بات بتائی تھی۔ دیکھیں، میں ایسا تو کر سکتی ہوں، مگر مجھے آپ کی پسند کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس کی فکر آپ مت کریں، آپ کی پسند پر مجھے پورا یقین ہے، اس نے خوشی سے کہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ اپنا کانٹیکٹ دے جائیں، میں آپ کو انفارم کر دوں گی۔ اس کی بات پر نائلہ کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک آئی تھی۔ ضرور، یہ میرے گھر کا نمبر ہے، آپ اس پر انفارم کر دیجیے گا۔ اس نے ایک کاغذ نکال کر اسے دیا تھا جسے نور نے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ تھینک یو، یو آر ویلکم، نور نے مسکرا کر کہا تھا، اور نائلہ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے فواد کی طرف اس نے وکٹری کا اشارہ کیا تھا اور وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ بوتیک سے باہر نکلی تھی کہ سامنے فیضو
اسے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے ماما نے ہی بھیجا ہوگا۔ اب وہ سیدھا فیضو کی طرف آئی تھی جو اسے دیکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ تو ماما نے ڈرائیور بھیج ہی دیا، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہاں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ تم بنا ڈرائیور کے رات دیر سے گھر آؤ گی۔ اس نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو میں اب بھی دیر سے جاؤں گی، اس نے ایک شان سے کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر فیضو بھی بیٹھ چکا تھا۔ پھر ہم دونوں ہی دیر سے جائیں گے، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ کون سی مووی دکھا رہے ہو پھر؟ نور نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ ہارر۔ تمہیں دیکھ تو چکی ہوں، اس کا اشارہ ہارر کی طرف تھا۔ پر میں نے اب تمہیں دیکھنا ہے نا، وہ سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویری فنی، اس نے کہہ کر کھڑکی کی جانب منہ موڑ لیا تھا۔ وہ مووی دیکھنے کے بعد ڈنر پر چلے گئے تھے۔ انہیں سب میں رات دیر ہو گئی تھی۔ ان سب میں رات دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو ماما اسے اپنے انتظار میں اس کے کمرے میں بیٹھی نظر آئی تھیں۔ اسے تمہیں لینے بھیجا تھا اور وہ بھی تمہارے ساتھ ہی رہ گیا، ماما نے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ آپ جانتی تو ہیں کہ میں اور وہ ہمیشہ رہ ہی جاتے ہیں، ڈریسنگ کی طرف آ کر اس نے کہا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ تم دونوں رہ ہی گئے ہو، وہ بھی بہت پیچھے، وہ کہتے ساتھ ہی کمرے سے جا چکی تھی۔ ہمارے ساتھ ہماری زندگیاں بھی بہت پیچھے رہ گئی ہیں ماما، آپ کب سمجھیں گی؟ اس نے خود کلامی کی تھی۔ رات وہ سونے کے لیے لیٹی تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے دیکھا کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے وقت دیکھا تھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ ماما اور فواد بھائی بھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اس نے ریسیو نہ کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ موبائل بجا تھا۔ اب کی بار اسے تشویش ہوئی تھی، نہ جانے کون ہے۔ اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو، ایک مردانہ آواز تھی۔ کون؟ اسے لگا شاید کوئی رانگ نمبر ہے۔ تمہارا پرنس، جواب آیا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی۔ آپ؟ اس نے یقین چاہا تھا۔ ہاں میں، اس نے یقین دلایا تھا۔ میرا نمبر کیسے آیا آپ کے پاس؟ میرے پاس ہی تو آنا تھا اسے، سو آ گیا، گمبھیر آواز میں کہا گیا۔ کال کیوں کی اس وقت؟ وہ بات بدلنا چاہتی تھی، یاد آ رہی تھی، وہ بات بڑھانا چاہتا تھا۔ کس کی؟ بے اختیار کہا تھا۔ اف نائلہ، پاگل ہو گیا، اس نے خود کو کوسا تھا۔ تمہاری، آپ سے تم تک کا سفر پورا ہوا تھا۔ میں سو رہی ہوں۔ وہ دل کی عجیب حالت سے گھبرا رہی تھی۔ میری نیندیں اڑا کر، عجیب مدہوش کر دینے والا لہجہ تھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ آج میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، اس نے کہا تھا اور نائلہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ جی؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ جی، آج تم مجھ سے بات کرو گی جب تک مجھے نیند نہیں آتی۔ فیصلہ کن لہجہ تھا اور جیسے اسے انکار کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رات ڈھلتی رہی تھی اور وہ اس دنیا سے بے خبر ایک دوسرے کی دنیا میں گم تھے۔ یہ ابتدا تھی، محبت نے آغاز کر لیا تھا، ایک نئی کہانی جنم لے رہی تھی، وقت ایک نئے سفر کی ابتدا کر رہا تھا۔ آگے کیا ہونا تھا؟ صبح وہ کالج جانے کے لیے بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ پوری رات جاگنے کے بعد بھی اسے نیند کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ محبت میں نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں۔ وہ کالج پہنچ کر بھی بے چین ہی رہی تھی، اسے ایک پل کا سکون نہیں مل رہا تھا۔ وجہ نیند یا محبت نہیں، بلکہ وجہ اس کی غیر موجودگی تھی۔ آج وہ کالج نہیں آیا تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا، پھر وہ کیوں نہیں آیا؟ نائلہ کو بس یہی پریشانی لگی ہوئی تھی۔ ایک دو بار تو دل کیا کہ اسے کال کر کے پوچھ لے، مگر پھر یہ سوچ کر رک جاتی کہ وہ کیا سوچے گا۔ اب اچھا تھوڑی لگتا ہے اس طرح، مگر وہ بے چین ہی رہی تھی، نہ جانے کہاں ہے وہ۔ فواد آفس میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے نکلا تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔
ایک انجانا نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے کہا تھا۔ ہیلو، مس نائلہ سے بات کرنی تھی۔ اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تھی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بہت دنوں بعد سنی تھی اس کی آواز۔ وہ تھوڑی بزی ہیں، آپ میسج دے دیں۔ اوکے، انہیں انفارم کر دیجیے گا کہ ان کا ڈریس ریڈی ہے، وہ کل آ کر لے جائیں۔ ضرور، جیسا آپ کہیں، اس نے معنی خیز انداز میں کہا تھا جسے وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ کال بند ہو گئی تھی اور فواد نے اس نمبر کو پھول کے نام سے سیو کر دیا تھا۔ پھر اس نے ایک اور نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ ابھی کالج سے آئی تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے تیزی سے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو، تمہارا ڈریس ریڈی ہو گیا ہے۔ آواز فواد کی تھی اور نائلہ کے چہرے پر مایوسی کے سائے لہرائے تھے۔ اچھا، پھر آپ آ جائیں تو جاتے ہیں لینے، اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ دل اب بھی بے چین تھا، اسے اپنی ہی حالت عجیب لگ رہی تھی۔ ایک انسان جو ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کی زندگی میں آیا تھا، وہ اس کے لیے اچانک اتنا اہم ہو گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس کی آواز سننے کو اس کے کان ترس رہے تھے اور اسے کال کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ کتنی مشکل میں پھنس گئی تھی وہ۔ اس نے کھانا بھی برائے نام ہی کھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اٹھی ہی تھی کہ فواد آ گیا تھا۔ چلیں، اس نے آتے ساتھ کہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ امی نے پوچھا تھا۔ آپ کی بہو سے ملنے، نائلہ نے کہا تھا، جس پر فواد گڑبڑا گیا تھا۔ کیا بہو؟ امی اب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امی ایسے ہی بول رہی ہے، یہ ہم اس کے لیے جوڑا لینے جا رہے ہیں، فواد نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ اور وہ جوڑا آپ کی بہو کی بوتیک سے لاؤں گی میں۔ اس نے تو جیسے ہر پول کھولنے کا سوچ رکھا تھا۔ فواد، کیا کہہ رہی ہے یہ؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ انہوں نے اب اس سے شکوہ کیا تھا۔ امی مذاق کر رہی ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے اب بھی نہیں مانا تھا۔ وہ تو تمہاری آنکھوں کی چمک اور اس مسکراہٹ سے پتہ لگ رہا ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ اوفو، چلو تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ وہ نائلہ کا بازو پکڑ کر اسے باہر کھینچ لایا تھا۔ کیا ضرورت تھی امی کو بتانے کی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ ان کی دعائیں ہی آپ کو کامیاب کریں گی بھائی۔ اس کے جواب پر فواد نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ماں کی دعائیں ہی راستے آسان کر سکتی ہیں۔ وہ آج بھی باہر ہی تھا۔ نائلہ اندر گئی تھی اور کچھ دیر بعد ایک بیگ اٹھاتی ہوئی واپس آئی تھی۔ پچھلا دروازہ کھول کر اس نے بیگ رکھا تھا اور خود آگے بیٹھ گئی تھی۔ اوہ بھائی، سچی بھابھی کی پسند بہت اچھی ہے۔ اتنا خوبصورت ڈریس ہے یہ، اس نے ایکسائٹمنٹ میں کہا تھا۔ اس کی ہر چیز ہی خوبصورت ہے، اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اوہو، آپ نے بہت غور سے دیکھا ہے ان کی ہر چیز کو، اس نے جیسے چھیڑا تھا۔ ہمیں تو اسے دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اسے جیسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اب تو ہو جائے گا۔ ہاں، اب تو ہونا ہی ہے۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ نائلہ کھڑکی سے باہر دیکھتی پھر کسی سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ پورا دن گزر چکا تھا مگر اب تک فائز کی کال نہیں آئی تھی۔ اب وہ تقریباً مایوس ہو چکی تھی۔ رات 2 بجے کے قریب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے نیند میں مشکل سے آنکھ کھول کر کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، آواز میں نیند واضح تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا تم میری یاد میں جاگ رہی ہوگی، مگر شاید غلط تھا میں۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی اور نائلہ کی نیند اب بھاگ گئی تھی۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ آپ؟ اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ کسی اور کو ہونا تھا کیا؟ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ نہیں، تو یعنی مجھے ہی ہونا تھا؟ پرشوق انداز تھا۔ نہیں، مطلب میں نے یہ تو نہیں کہا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ تم کچھ کہتی نہیں ہو۔ اسے واقعی افسوس تھا۔ آپ آج آئے نہیں تھے، خیریت؟ اسے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم نے مجھے مس کیا؟ ایک آس تھی۔ نہیں، جھوٹ پر زبان لڑکھڑائی تھی۔ ہاں، مس تو انہیں کیا جاتا ہے جو دل کے قریب ہوں،
اور میں تو کچھ بھی نہیں نا تمہارے لیے۔ اس کی آواز میں ایک دکھ تھا جو نائلہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ آپ کی کمی محسوس ہوئی اس لیے ہی تو پوچھا ہے۔ بہت مشکل سے ادا کیے تھے یہ الفاظ اس نے، تو کال کر کے پوچھ لیتی۔ وہ اسے حق دے رہا تھا۔ میں نے سوچا آپ ڈسٹرب ہوں گے، تمہارے نہ ہونے سے ہو جاتا ہوں۔ سچائی الفاظوں سے جھلک رہی تھی۔ نائلہ نے گہری سانس لی تھی۔ بے چین تو وہ بھی بہت تھی۔ مگر میں ہوں تو کہاں ہو؟ آپ کے ساتھ؟ پہلا قدم تھا اظہار کا۔ میں بھی ہوں۔ کہاں؟ تمہارے پاس۔ اس نے تو فاصلہ ہی ختم کر دیا تھا۔ محبت احساس ہی ایسا ہے جو فاصلے سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن کچھ محبتوں کے نصیب میں فاصلے ختم ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جیسے نائلہ کے کمرے سے تھوڑا آگے جا کر سیدھے ہاتھ کے کمرے میں موجود محبت جو فاصلے سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابھی 12 بجے ہی اس نے نور کو کال کی تھی، مگر اس نے کال اٹھاتے ساتھ کہا تھا، فیضو تم پریشان مت ہو، میں بس پہنچ گئی ہوں گھر، تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، بائے۔ وہ بہت جلدی میں تھی، شاید اس لیے بنا دیکھے کال ریسیو کر کے بس اپنی کہہ کر کال بند کر چکی تھی۔ اور یہ فیضو کون ہے؟ بس ایک یہی سوال تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کہیں یہ وہ تو نہیں جسے احمد نے بینک میں دیکھا تھا؟ وہ جیسے ایک نتیجے پر پہنچا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دوبارہ کال ملائی تھی۔ بیل جا رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد اس کی آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اس کی آواز بالکل نارمل تھی، یعنی وہ اب تک جاگ رہی تھی۔ فواد بول رہا ہوں۔ آپ کو مایوسی ہوگی میرا نام سن کر شاید۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ یہ فیضو کون ہے؟ سوال فوراً ہوا تھا، دوسری طرف وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ محبت کا مسافر فواد۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ تو سمجھی تھی کہ یہ شخص اسے بھول چکا ہوگا۔ آپ نے دیا تھا، پرسکون انداز تھا۔ میں نے؟ اسے نہیں یاد آ رہا تھا کہ اس نے کب دیا تھا۔ ہاں آپ نے۔ محبت اپنا پتہ خود ہی دیتی ہے، آپ نے بھی دے دیا۔ مجھے اس قسم کی فضول باتیں پسند نہیں ہیں، سیدھی طرح بتائیں کال کیوں کی ہے؟ اسے اب غصہ آیا تھا۔ آپ کو میں ایک بدتمیز اور برا انسان لگتا ہوں؟ عجیب سوال تھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں، اسے وہ انسان برا کیسے لگتا تھا جس کے لائے ہوئے پھول اب تک اس کے آفس میں موجود تھے؟ تو پھر آپ مجھ سے ایک اچھے دوست کی طرح بات کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اچھا دوست؟ ہاں، میں صرف آپ کا ایک اچھا دوست بننا چاہتا ہوں، جسے آپ اپنی ہر ضرورت، ہر کام اور اپنے ہر غم میں شریک کر سکیں۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ اور آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اسے اس شخص کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے بھی ایک دوست کی ضرورت ہے۔ وہ اسے اسی طرح منا سکتا تھا۔ میں ایک اچھی دوست نہیں بن سکتی۔ میں بنا دوں گا۔ میں آپ پر اعتبار کیوں کروں؟ اس کا سوال بھی عجیب تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ تو آپ کر چکی ہیں۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اگر آپ کو اعتبار نہ ہوتا تو وہ پھول اب تک وہاں نہ ہوتے۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ محبت کا مسافر ہوں اور محبت ہر راز سے پردہ اٹھا دیتی ہے۔ اف، مجھے نیند آ رہی ہے، بائے۔ اس نے کال بند کر دی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ پہلے قدم پر وہ کامیاب رہا تھا۔ اس کی نیند بھاگ گئی تھی۔ وہ اس شخص پر اعتبار کر بیٹھی تھی، اسے اگنور نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے دنوں تک جب جب اس نے ان پھولوں کی طرف دیکھا تھا، تب تب اسے شخص یاد آیا تھا۔ وہ اسے بھولی نہیں تھی اور اسے بھی وہ یاد تھی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی، مگر اس کے لہجے اور انداز میں جو محبت وہ محسوس کر رہی تھی، اسے اس سے ڈر لگ رہا تھا، مگر وہ اس کی دوستی کھونا نہیں چاہتی تھی۔
یہ پہلا انسان تھا جس پر دل نے اعتبار کیا تھا۔ دوستی میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس نے فیصلہ کیا تھا، کم از کم اس دوستی پر اس کا حق تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا تھا، 10 بج رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آئے ہوئے میسج پر نظر پڑی تھی۔ اس نے میسج کھولا تھا، گڈ مارننگ لکھا تھا۔ اس نے اس کے جواب میں یو ٹو لکھ کر بھیج دیا تھا۔ وہ اٹھ کر بوتیک جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ وہ آفس پہنچا تھا جب اس کا میسج آیا تھا، یو ٹو۔ اس کا جواب پڑھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آج کی مارننگ واقعی بہت گڈ تھی۔ وہ بوتیک آئی تھی، سب پر ایک نظر ڈال کر وہ آفس میں آ گئی تھی۔ جب سامنے رکھے پھولوں پر اس کی نظر پڑی تھی، بے اختیار وہ مسکرائی تھی اور ان پھولوں کو چھو کر محسوس کیا وہ وہی کاغذ کے پھول تھے اور ان میں سے خوشبو بھی بالکل اصلی پھولوں جیسی آ رہی تھی۔ آج کی مارننگ واقعی بہت گڈ تھی، اس نے سوچا۔ وہ آج کل بہت خوش تھی، زندگی اچانک ہی بدل سی گئی تھی اور خوشی تو اس بات کی تھی کہ یہ بدلاؤ بہت خوبصورت تھا۔ وہ بھی بدل گئی تھی۔ محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ ساری رات فائز سے باتیں کرنا اور پھر کالج میں بھی وہ کلاس کے علاوہ بھی آفس میں جا کر اس سے مدد لینا اور کبھی کبھی ساتھ لنچ کر لینا اس کا روز کا معمول تھا۔ بہت کم عرصے میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے، اتنے کہ اب ایک دن بھی اگر بات نہ ہو تو پورا دن بے چین گزرتا تھا۔ آج کل وہ لوگ اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف تھے۔ فائز اس کی تیاری میں اس کی مدد کر رہا تھا، اسے باقاعدہ ایکسٹرا کلاسز بھی دے رہا تھا۔ ان کے بیچ کی یہ قربت کسی سے چھپی نہیں تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور اب وہ اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف تھی۔ تمہیں دیکھ مسکرائے ہم بائی اجالا ناز کا پارٹ 1 یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ یا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔